بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو محفوظ رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ تو بیٹا، ہم جیسا کہ پڑھ رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی، اس کے بارے پڑھ رہے تھے۔ چیپٹر نمبر 10 ہمارا سٹارٹ تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول۔ تو آج ہم اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ آپ کو یاد کراتے چلیں کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے بیٹا کہ تاکہ کوئی بھی لیکچر آپ کا اگر مس بھی ہو جائے واٹس ایپ میں کلاس میں، تو آپ یوٹیوب پہ جب چاہیں لیکچر اپنا سن سکیں گے۔ دنیا کے کسی کونے پہ ہوں، دنیا کے کسی شہر میں ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں ہوں، جب آپ کے پاس نیٹ کی سہولت، موبائل لیپ ٹاپ کی سہولت ہوگی، آپ ایزی سے میرا لیکچر سن سکیں گے۔ تھینک یو۔ آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پہ، وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ پیچھے پڑھا تھا ہم نے اصولوں پہ، آج ہم مقاصد پہ بات کریں گے کہ خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا کیا ہیں، اسپیشلی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے درج ذیل مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اور 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے یہ پیارا ملک ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اللہ پاک نے اس ملک کو پیدا فرمایا، اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثہ میں ہم نے پایا۔ لیکن آزادی کے بعد نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی، نئے سرے سے خارجہ پالیسی کے اوپر توجہ کی اور نئے سرے سے اس کو تشکیل دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد جو ہیں وہ اہم ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قومی سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے وہ قومی سلامتی اور تحفظ ہے، کہ سب سے پہلے ملک کی جو وہ باتیں جو قوم کے فائدے میں ہیں، جو ملک کی سلامتی کے لیے ہیں، سب سے پہلے ان کو پریفر دیا جائے گا، ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر جب نیا ابھرا، اور ابھرنے کے بعد پاکستان کے وجود کو ماننے کے بعد ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی کا تحفظ اور اس کی سلامتی کے تحفظ کا مناسب بندوبست بھی کیا جائے۔ لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں اور قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے، قومی سلامتی کو پریفر دیا جاتا ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی جو سالمیت ہے ان کا بھی احترام کرتا ہے، ان کا بھی ادب کرتا ہے، ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کا احترام کرے اور ان کی ترقی کی جانب اور ان کی بہتری کی جانب، ان کی فلاح کی جانب وہ بھی توجہ دے۔ معاشی ترقی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور معاشی طور پر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ترقی کرے اور اس کی معیشت جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن کے ساتھ تجارت کرے یا تجارت کرنے کی وجہ سے پاکستان اور وہ ممالک دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں، یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ہم ترقی کر سکیں اور وہ موجودہ ملک جو ہمارے ساتھ منسلک ہوگا وہ ترقی کر سکے۔ تو نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں چند اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت کے اوپر اور آزاد اقتصادیات کے معاملے کے اوپر، اور نجکاری کو پاکستان نے اپنا شعار بنایا ہے،
اور آج کل تو آن لائن بڑی چیزیں جو ہیں، آن لائن ویزا سسٹم ہے، آن لائن کاروبار کا اور آن لائن بینکنگ سسٹم، ڈیجیٹل پاکستان الحمدللہ بن رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آن لائن متعارف کرا دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکیں اور آپ کی سلامتی کا بھی اتنا ہی وہ خیال رکھ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کے اوپر ہم نے بات کی، ساتھ میں نظریاتی تحفظ پہ بات کر لیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام، اس کے اوپر پاکستان قائم ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو اہم مقصد ہے وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اور اس کو کامیاب بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے تاکہ جو مسلم ممالک ہیں کم از کم وہ ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب آ سکیں، اور جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ ہیں تو آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس اس کے اندر اپنا کردار باقاعدہ ادا کرتا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد تھے۔ ابھی ہم ساتھ ہی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، انتظامی تکون۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے داران ہیں، جن سب سے بڑا ہوتا ہے وہ پاکستان کا جو صدر ہے، اس کے بعد پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، اور پاکستان کی فوج کا جو سربراہ جسے آپ چیف آف آرمی سٹاف بولتے ہیں۔ تو یہ تکون بنا دی اس انداز میں، آپ نے جیومیٹری باکس میں تکون دیکھی ہوگی کہ جس کی 3 نقریں 3 کونے ہوتے ہیں، تو اوپر تکون رکھ دی صدر، ایک تکون پہ وزیر اعظم، دوسری تکون پہ آرمی چیف۔ تو یہ 3 بڑے جو ادارے ہیں، یہ 3 بڑی جو سیٹیں ہیں، یہ انتظامی تکون کے سب سے بڑے عہدے داران ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون بڑا اہم کردار اور رول ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلی بھی لا سکتی ہے، یا پالیسی کو بالکل مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ خارجہ پالیسی کو مد نظر ضرور رکھتی ہے، یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرون ممالک کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ پچھلی حکومتوں نے اگر کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے، جیسے آپ دیکھیں لاہور کے اندر جو اورنج لائن تھی آپ کی، اس کے ٹھیکے کیے ہوئے تھے، اب آپ اس سے مکر نہیں سکتے، بے شک آپ کو سراسر نقصان ہے۔ اسی طریقے LPG گیس ہے جس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم بھی ہمارے رہ چکے ہیں، تو ان کے معاہدے تھے قطر کے ساتھ، اس سے آپ مکر نہیں سکتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، آپ ان کا منت اللہ کر کے اس کے جو ریٹ ہیں ان کو دوبارہ سے طے کر لیں، دوبارہ کوئی کمی بیشی کر لیں، وہ بھی دوسرے ملک کی مرضی کے ساتھ، آپ نہیں کچھ کر سکتے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اسی طریقے جیسے کہ ترکی کے اندر چند ایسے پروجیکٹ تھے جس کا ہمیں بطور نقصان ہر جانا ایسے ڈالر کہہ لیں کہ اربوں ڈالروں میں ہمیں وہ پڑ رہے تھے، اس کو بھی ہم نے طیب رجب اردگان کے ساتھ بات چیت کر کے ہمارے موجودہ PM صاحب نے وہ معاملہ بھی معاف کروایا۔ اور اسی طریقے باقی ملکوں کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی بہتر ہو تو جیسے سعودی عربیہ سے، دبئی سے، قطر سے اور باقی ممالک آپ کے جو وہ قیدی تھے ان ممالک کے اندر چھوٹی چھوٹی سزائیں بھگت رہے تھے، تو آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان ممالک کے جو وزیر تھے، جو سربراہان تھے، ان سے آپ نے گزارش کی، درخواست کی کہ ان لوگوں کو آزادی دے دی جائے، تو وہ باقاعدہ الحمدللہ یہ 2 سال میں ہزاروں کی تعداد میں قیدی جو تھے وہ ملائیشیا سے، سعودی عربیہ سے، دبئی سے اور باقی ممالک سے آزاد ہو کے ملک پاکستان واپس پہنچے۔ وزارت خارجہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی
جو ہے یہ تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ جو ہے، اسپیشلی وزارت خارجہ جو ہے، خارجہ پالیسی میں تشکیل دیتے ہوئے بڑا اہم رول اسی کا ہوتا ہے، جس میں آپ کے آج کل منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ موجود ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں، اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کونسل اور اس انتظامی تکون کا نعم البدل بنتی جا رہی ہیں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہیں وہ کہہ لیں آپ کے ملک کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی آپریشن ہونا ہو تو وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خفیہ ادارے، پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کی تشکیل کے ذرائع میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے ممالک کے اداروں کے ساتھ اور خارجہ پالیسی کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات آپ کو فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ آپ کو اطلاع مل جاتے ہیں کہ فلاں ملک آپ کے ساتھ دل سے صاف نہیں ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جیسے انڈیا نے چند دن پہلے 27 فروری کو ہمارے خلاف آپریشن کرنا چاہا، اور ہم نے الحمدللہ اس کا بھرپور جواب دیا۔ سرجیکل سٹرائک کیا ہوتا ہے، پائلٹ پکڑا اور پائلٹ کے منہ پہ ہم نے چپیڑیں بھی ماری ہماری عوام نے، پھر بھی ہمارے فوج نے ہمیں اس کو بچایا، اور انسانی ہمدردی کے ناطے ہم نے واپس کیا۔ تو کچھ لوگ ہمارے اور ان کے کہتے تھے جی وہ ڈر کے مارے چھوڑ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ پاکستان ڈرپوک نہیں ہے۔ ہم نے امن کے لیے وہ واپس کیا تھا، اور ویسے بھی وہ جنیوا کنونشن کے تحت وہ واپس جانا ہی جانا تھا۔ ہاں کچھ دن ٹھہر کے کر دیتے، اگر وہ اتنے ہی بدمعاش ہیں یا اتنا ہی ہم ان سے ڈرتے ہیں تو وہ کلبھوشن ان کا آج تک ہمارے پاس ہے الحمدللہ، جو عالمی عدالت میں جا کے بھی وہ کیس ہار چکے ہیں۔ تو وہ کلبھوشن کو واپس لے کے دکھائیں تو ذرا، کلبھوشن ہم واپس نہیں کرتے، ہم پہ حملہ کر کے دکھائیں، اتنے ہی ہم ڈرپوک ہیں۔ اور اتنا ہی وہ لوگ جو ہمارے بھی اپنے ہیں، جو کھاتے پاکستان کا ہیں اور گیت ان کے گاتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ دشمن کی زبان بولتے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی پاکستان ڈرپوک ہے تو کلبھوشن ان کا آج تک ہمارے پاس ہے، جس کو پہلے وہ مانتے تھے ہمارا ہے ہی نہیں، پھر مان بھی لیا، پھر عالمی عدالت میں کیس بھی کیا، الحمدللہ 2 دفعہ وہاں سے بھی کیس ہار چکے ہیں۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ متحرک اور پریشر گروپ جو ہوتے ہیں یہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں کہ اگر وہ انتخاب جیت جائیں گے تو اپنے نقطۂ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھیں گے، کہ جیسے ہر حکومت آنے والی کہتی ہے اگر ہم جیت گئے الیکشن تو ہم یہ کر دیں گے، ہم ملک کی عوام کے لیے یہ کریں گے۔ تو اس طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کے تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں، اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی لاسٹ پوائنٹ آتا ہے پارلیمنٹ کا آپ کا۔ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے، اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش بھی کرتی ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد، یعنی کہ دونوں طرف سے پارلیمنٹ میں ایوان بالا اور ایوان زیری سے بحث کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دے دیتی ہے، یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے کہ یہ چیزیں اگر اس میں تبدیل کر دی جائیں، ان کی جگہ یہ امینڈمنٹ کر دی جائیں، تو ترمیم کے بعد باقاعدہ بل پاس ہوتا ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم اور صدر کے سائن ہونے کے بعد وہ آپ کے ملک پاکستان کے آئین کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہر شہری اور ہر جو پاکستان کا فرد ہوگا، خواہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ پاکستانی ہے، تو اس کے اوپر اس جو بنایا گیا قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی اور فرض بن جاتا ہے۔ اگر وہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوں گے ان میں ہوگا کہ یہاں تک تو ہم نے خارجہ پالیسی کے بارے پڑھا، اس کی تشکیل پڑھی، اس کے ذرائع پڑھے، اس کی تشکیل کے ذرائع کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس کی تعریف پڑھی۔ اب ہمارا ہوگا کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں،
ان کے اوپر نیکسٹ ٹاپک میں بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کا خیال رکھیے گا، لازمی شیئر اور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی. جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم.